नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा इंकशाफ रखने जा रहा हूं जो लाहौर से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक बहुत चौंका देने वाला इंकशाफ होगा, और हो सकता है कि ये इंकशाफ लाहौर की जो हिस्ट्री है उसको बदल कर ही रख दे। नाज़रीन, हम बरसों से देखते आ रहे हैं कि शाहराह क़ायद आज़म, ये माल रोड है, दा माल, उसको शाहराह क़ायद आज़म कहा जाता है। जेल रोड गौसुल आज़म हो गई, इसी तरह फिरोजपुर रोड को शाहराह रूमी कर दिया गया। बहुत सारे जो पुराने नाम थे उनको तब्दील करके दूसरे नाम रख दिए गए, लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि ये नाम कभी कानूनी तरीके से चेंज ही नहीं किए गए। लाहौर के 21 रोड्स के जो तारीखी नाम थे वो चेंज किए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक रोड ऐसी है जिसको कानूनी तौर पर और बिल्कुल प्रिस्क्राइब तरीके से चेंज किया गया। वो है निकलसन रोड, जो कि नवाबजादा नसरुल्लाह खां की जहां पे रिहाइश थी, और उनकी वफात के बाद हुकूमत ने उस रोड का नाम रख दिया नवाबजादा नसरुल्लाह रोड। सिर्फ एक ये रोड है जिसका कानूनी तरीके से नाम तब्दील किया गया, बाकी किसी चीज का नाम तब्दील नहीं किया गया। आजकल हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट वो किया है लाहौर के नाम से, लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल, जिसके तहत लाहौर की 1000 स्ट्रीट्स के नाम जो है वो तारीखी तौर पर रखे जाएंगे, और जो ऐसी नई मकामात हैं, नई लोकेशन है, नए रोड्स हैं, उनके जो है नाम वो भी रखे जाएंगे। तो इस सिलसिले में हमारी लाहौर के लोगों से बात हुई। इस बॉडी के जो चेयरमैन हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद हैं, और इसमें बहुत सारे हुकूमती आला हुकूमती ओहदेदारान शामिल हैं। एक मीटिंग हुई जिसमें कामरान लशारी शामिल थे, जिसमें लाहौर डीसी शामिल थे, जिसमें लाहौर के कमिश्नर आई हुई थी, और सलमान रशीद थे, बहुत सारे हिस्टोरियन थे। तो उन्होंने इस मौके पर बहुत खुलकर इन चीजों पर बात की। पहली बात, डॉक्टर कंवर खालिद ने यह पॉइंट उठाया कि भाई अगर फ्लेमिंग रोड लाहौर में है, निकलसन रोड लाहौर में है, टेंपल रोड लाहौर में है, और लॉरेंस गार्डन है, जिनके नाम अंग्रेजों के कॉलोनियल दौर के लोगों पर रखे गए हैं, तो क्या उन नामों को बरकरार रखना जरूरी है? ये लोग अपने दौर के जालिम तरीन हुक्मरान थे। अगर उन्होंने इधर कोई डेवलपमेंट की है, लेकिन साथ साथ बहरहाल उन्होंने बहुत सारे मतनाजा काम भी किए हैं, और बहरहाल अंग्रेज जो है वो इन्वेडर थे, तो उन्होंने जो इधर काम किए हैं और उनके लोगों के जो नाम पे ये सड़कें हैं, चौक है, या कोई तारीखी जगहों के नाम है, तो क्या उनके नाम लाजमी चेंज करने चाहिए, उन्हीं के नाम पे रखने चाहिए? बहरहाल ये एक डिबेट है। अगर कहा जाता है कि जी अगर कोई बुरा आदमी है लेकिन उसने अगर माल रोड बनाई है, अगर उसने फ्लेमिंग रोड बनाई है, तो उसके नाम पे वो रोड रहने दी जाए। साथ साथ हाँ, लोगों को बता दिया जाए कि भाई ये जो मिस्टर फ्लेमिंग है, मिस्टर निकलसन है, इनके असल करतूत ये थे। यहीं पे एक और बहस छिड़ी कि जी जो गढ़ी शाह है ये भी एक बदमाश और बहुत ही गुंडे के नाम पर है। इस पे थोड़ा इख्तलाफ हुआ है, क्योंकि मजीद शेख जो डान में हिस्ट्री, लाहौर की हिस्ट्री के ऊपर कॉलम लिखते रहे हैं, उनका ये कहना था कि जी गढ़ी शाह की बैकग्राउंड ये है। उस पे पंजाबी हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ये शाहो नाम का एक चराहा था जो इंडिया की बॉर्डर और रावी के साथ रहता था, वहां पे फ्लड हुआ, तो फ्लड की वजह से वो अपने कई सौ मवेशी लेकर गढ़ी शाह आया था, और इधर आके उसने जब अपना जानवरों का मस्कन बनाया तो उस जगह का नाम मशहूर पड़ गया, उसे कहा जाने लगा गढ़ी शाह। तो बहरहाल हिस्ट्री है, इसके ऊपर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लेकिन ये जो लाहौर का प्रोजेक्ट है इसमें हम देख रहे हैं कि वो उनकी कोशिश ये है कि लाहौर की रोड्स के, चौकों के वो नाम जो 1947 में थे, कम से कम वो हम रिस्टोर कर लें। और जब उन्होंने इस प्रोसेस को शुरू किया तो उसमें उन्होंने देखा कि लाहौर की जो मशहूर सड़कें हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं, उनके नाम चेंज का कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है, मतलब ना कानूनी मंजूरी है, ना सरकारी रिकॉर्ड है, और ना ही कोई बाकायदा दस्तावेजात। तो फिर ये जब नाम चेंज कानूनी तौर पर नहीं हुए तो फिर दूसरे नाम कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं? इसमें फिर लाहौर की शनाख्त का मसला आ जाता है।
اور حالیہ دنوں میں جو سوشل میڈیا پہ ایک اور بحث بھی چل رہی ہے کہ اتر پردیش کے جو چیف منسٹر ہیں، جو بی جے پی کے رہنما ہیں یوگی، وہ اپنے صوبے میں اس ہر چیز کا نام چینج کر رہے ہیں جن کا نام کوئی مسلمان یا مغلیہ اس پہ چلتا ہے۔ دوسری طرف دنیا بھر میں مریم نواز کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ جہاں جو یوگی ہے وہ ہسٹری کو اریز کر رہا ہے، دوسری طرف جو مریم نواز ہے وہ ہسٹری کو ریسٹور کر رہی ہیں۔ تو اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اپنی تاریخی شناخت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اب وال سٹی اتھارٹی اور متعلقہ اداروں کی جانب سے جو ڈیٹا آیا ہے وہ لاہور کی 21 بڑی سڑکوں کے ناموں کے بارے میں ہے، اور اسی طرح 36 کوچہ محلے اور تاریخی علاقوں کا ریکارڈ بھی ہے، اور ان سارے جگہوں کا جو نام ہے وہ غیر رسمی طور پر تبدیل کیا گیا ہے۔ اب صرف جو نوابزادہ نصر اللہ خان روڈ ہے، جو نکلسن روڈ ہے، اس کو پنجاب لوکل کونسل روڈز اینڈ سٹریٹ رولز 1981 کے تحت چینج کیا گیا ہے، جبکہ باقی جو نام ہے وہ عوامی طور پر ہے اور تاریخی طور پر نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ جو گوگل میپس ہے وہ بھی وہی نام استعمال کرتا ہے جو ہسٹری میں ہے، وہ نئے نام وہ نہیں کرتا۔ لاہور کی ایک روڈ ہے ٹیمپل روڈ، جس کا نام چینج کر دیا گیا حمید نظامی روڈ کے نام پہ، لیکن جب آپ گوگل میپ پہ جاتے ہیں تو وہ حمید نظامی صاحب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ ٹیمپل روڈ کو ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں لاہور کی کئی روڈز ہیں جن کے اوپر دو مختلف نام لکھے ہوئے، جیسے جیل روڈ، ساتھ ہے جی غوث العظم روڈ، کوئنز روڈ، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جی جناح روڈ۔ تو یعنی کہ یہ جو شہر ہے یہ کنفیوژن کا شکار بنا دیا گیا ہے، اس کو ایک نئی شناخت دینے کی کوشش کی گئی۔ کرشن نگر تھا، اس کو ہم نے اسلام پورہ بنا دیا۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں ساتھ ہی گاندھی پارک تھا، وہ جناح پارک اب بن چکا ہے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ اس کو ابھی بھی گاندھی پارک کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں نے ان پرانے لوگوں سے پوچھا کہ جی اس کا نام گاندھی پارک کیوں رکھا گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ایک دفعہ گاندھی صاحب لاہور میں تشریف لائے تھے، کوئی ایف سی کالج میں تقریب تھی، اس میں شرکت کے لیے، تو اس کے لیے ایک رات انہوں نے اس محلہ میں سٹے کیا تھا، تو اس کی بیس پہ اس کا نام پڑ گیا گاندھی پارک۔ تو ہسٹری کو ہم خود سے وہ اریز کر رہے ہیں، اور تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی یادداشت ہی کھو رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور کے کچھ ایسے محلہ ہیں جن کا نام پیشہ کے ساتھ جڑا ہوتا تھا کہ یہاں پہ کون سے پیشہ کے لوگ رہتے تھے۔ مثلا ایک اندرون لاہور جو ہے تو ایک ہے لوہارا کوچہ یا کوچہ لوہارا، یعنی کہ یہاں پہ لوہار رہتے تھے۔ پھر نائیا کوچہ، وہاں پہ نائی رہتے تھے۔ تیرا گرا کوچہ، کمان گرا کوچہ، کندیا گرا کوچہ، دھوبی گرا کوچہ۔ تو یہ صرف نام نہیں تھے، یہ ایک پورا معاشرتی نظام تھا، معاشی نظام، مقامی صنعت اور تہذیب کی نشانیاں۔ اب اگر یہ آج نام ختم کر دیے جائے تو آنے والی نسلیں کیسے جانے گی کہ لاہور کبھی کاریگروں کا، فنکاروں کا، صنعت کاروں کا، پیشہ کار لوگوں کا شہر تھا۔ اسی لیے اس زمانے میں یہ ایک تحریک اٹھی ہے کہ جی سارے نام جو ہے نا دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے۔ اب کیا مسئلہ ہے اگر ہم اسلام پورہ کو کرشن نگر کہنے لگ جائیں اور لکھنے لگ جائیں، کوئی اس سے اسلام پہ فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے نا تھوڑی وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح جین مندر چوک کو ہم نے بابری مسجد چوک کر دیا، لکشمی چوک کو صنعت نگر کر دیا۔ تو یہ جو پہلے نام ہے بھئی یہاں پہ ہندو رہتے تھے، ہسٹری تھی، تو اب ہم ان کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ اسی طرح ایک اور اس میں مسئلہ آ گیا ہے کہ جی یہ جو نام چینج کیے جا رہے ہیں یہ کوئی سیاست ہے یا صرف تاریخ کو بحال کرنا ہے؟ اس پہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی جب ہم نام چینج کریں گے، پچھلے ناموں پہ جائیں گے تو ہم ایک اپنی ہسٹری سے جڑ جائیں گے، اور جو قومیں اپنی ہسٹری سے جڑی رہتی ہیں وہ اپنی تہذیب، اپنا کلچر نہیں کھوتی۔ دوسری طرف لوگ کہتے ہیں لو جی کیا مسئلہ ہے، اگر اسلام پورہ
کہنے لگ گئے ہیں تو کیا مسئلہ اس میں کیا ہے؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ لیکن بہرحال لاہور ایک شہر ہے، تہذیبوں کا مجموعہ تھا، اور اس کو ہم نے اس کی ہسٹری کو آہستہ آہستہ اریز کیا۔ لاہور وہ شہر ہے جو مغل دور میں، سکھ دور میں اور کولونیل راج میں اس نے دیکھا، اور اب پاکستان کا دور دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کے دور میں دیکھیں تو اس نے ایوب کا دور دیکھا، بھٹو کا دور دیکھا، ضیاء الحق کا دور دیکھا، مشرف کا دور دیکھا، مختلف حکومتیں دیکھی، مختلف آئیڈیالوجیز دیکھی، اور ہر شہر، اس شہر نے ہر دور کو، ہر ایرا کو امبریس کیا۔ اب انڈین میڈیا بھی اس پالیسی کو سراہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان اپنی تاریخی شناخت کو اپنا رہا ہے، اور ہم انڈیا کے لوگ اپنی تاریخی شہری تاریخ کو اریز کر رہے ہیں۔ اب اگر آج لاہور میں روزانہ پرانی عمارتیں ختم ہو رہی ہیں، پرانے بازار بدل رہے ہیں، تو پھر اگر عمارتیں نہیں بچیں تو نام بچا کر ہمیں کیا ملے گا؟ ناظرین، لاہور ایک تاریخی شہر ہے، اس کی تاریخ کو پریزرو کرنا ہم سب کا کام ہے، اور حکومت یہ کام کر رہی ہے۔ ہم سب کو حکومت کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔